از روئے حدیث ہم رحمت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بابرکت مہینہ ماہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ اس کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ تو بخش دے، تو رحم فرما دے، سارے گناہ بخش، سب پر رحم کر، یا اللہ مجھے بخش، مجھ پر رحم کر۔ بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنی زبان سے ان کلمات کو صادر کرتا رہتا ہے۔ اپنی بے بسی کو، اپنی ناقص حالت کو خدا کے سامنے رکھو گے نا، اس بے بسی کے عالم میں اللہ گرتے ہوئے کو اپنی رحمت کا سہارا دے گا، اور جب گرتے ہوئوں کو وہ رحمت کا سہارا دیتا ہے نا، پھر اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو عذر حدیث رحمت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ کنز العمال شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ باب مدینۃ العلم سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا جو گناہ ہے اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا یہ بڑا گناہ ہے، اور دوسرا بڑا گناہ اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے دو بڑے گناہ ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد مایوسی اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ جہنم رسید کیا جائے گا، اور گناہ کرنے کے بعد ندامت کے صدقے سے اللہ بندے پر کرم فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو کنز العمال شریف حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں دو بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہوں میں سے، ایک اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا کہ اس کا فیصلہ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور فرماتے ہیں رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ رحمت کا حصول از روئے حدیث عرض کر رہا ہوں کہ رحمت ہمیں کس طرح نصیب ہوگی۔ گناہ پر ڈٹ جانے سے رحمت نصیب نہیں ہوگی، گناہ پر نادم نہ ہونے سے رحمت نصیب نہیں ہوگی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے سے رحمت نصیب ہوگی، اشک باری کرنے سے رحمت نصیب ہوگی۔ از روئے حدیث رحمت کا حصول پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماتے ہیں کہ دو باتوں میں ہلاکت ہے، انسان کی ہلاکت دو باتوں میں ہے۔ پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں ایک مایوسی ہے اور دوسرا خود پسندی ہے، ان دو باتوں میں انسان کی ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مایوسی یہ ویسے بندے کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا انسان کے ہلاکت کے دو اسباب ہیں، ویسے تو بہت سے ہیں، مگر رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ مایوسی نہ کرنا، مایوسی نہ کرنا، نا امید نہ ہونا، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ہلاکت کے کنارے پر پہنچ کر اس وقت بھی رحمت الہی کو یاد کرنا، اللہ کی بخشنہاریوں کو اپنے سامنے رکھنا، اس کی رحمت اس کے کرم کی امید رکھنا، مایوسی نہ کرنا، خود پسندی نہ رکھنا۔ اور فرمایا جب رحمت کا سایہ تم پر آ جائے گا، اللہ تم پر کرم فرما کے گرتے ہوئوں کو اللہ اپنی رحمت کا سہارا دے کر جنت کا حقدار بنا دے گا۔ ہلاک نہ ہو جانا، تباہی کے دہانے پر نہ جانا، خود پسندی نہ رکھنا، مایوسی نہ رکھنا۔ بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ بندہ اس کی رحمت سے نا امید ہو جائے اور خفیہ تدبیر سے بے خوف رہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ رحمت الہیہ کا حصول از روئے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ احادیث میں بیان ہوا
کہ ایک تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، مال خریدتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، تجارت کرتا تھا، تو اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا قیامت کے روز۔ تجارت کرنے والا ایک تاجر، احادیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تاجر قیامت کے روز اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی، نیکیوں سے اس کا پلہ خالی ہو جائے گا، ایک بھی نیکی اس کے پلے میں نہ رہے گی، اس کے دامن میں کوئی بلائی نہ رہے گی۔ ایسا تاجر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، مگر اس کا ایک خاص عمل ہوگا جو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اس خاص عمل کی وجہ سے اس تاجر کی بخشش فرما دے گا۔ عمل پلے کوئی نہیں، نیکیاں ہی نہیں ہیں اس کے پاس۔ تجارت کرنے والے کا معاملہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن پیش ہونے والا ہوگا، تو جب پیش کیا جائے گا تو نیکیاں تو نہ ہوں گی، مگر ایک خاص عمل کی وجہ سے قیامت کے روز اللہ اس تاجر کی بخشش فرما دے گا۔ وہ خاص عمل کون سا ہوگا جو پیش کیا جائے گا؟ بندگان خدا سنو، سب سے پہلا اس کا عمل یہ ہوگا کہ وہ مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوگا۔ وہ تاجر جو تھا جس کے پلے میں نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں تھیں، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والا ہوگا۔ پہلا عمل اس کا خاص یہ تھا۔ دوسرا عمل خاص کیا تھا؟ وہ لوگوں کو قرض بھی دیتا تھا، تجارت کرتا تھا تو لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ دوسرا خاص عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، کیسے تاجر کا؟ کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں تھیں۔ پہلا عمل کون سا ہے؟ آسانیاں فراہم کرتا تھا۔ دوسرا عمل لوگوں کو وہ قرض دیتا تھا۔ تیسرا خاص عمل جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہوئی، نیکیاں نہیں تھیں، وہ کمزور لوگوں کو قرض معاف بھی کر دیتا تھا۔ جو عاجز تھے نا، قاصر تھے، جو کمزور دل لوگ تھے، ان کو وہ قرض معاف کر دیتا تھا۔ یہ اس خاص عمل کے سبب قیامت کے روز نیکیاں نہیں پلے، مگر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ چوتھا عمل کون سا تھا؟ چوتھا خاص عمل اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا مخلوق خدا کے ساتھ۔ جب ان خاص اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو رب کو تو پتا تھا میرا بندہ یہ فلاں 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 عمل کرتا ہے، تو رب فرمائے گا فرشتو یہ میری مخلوق سے پیار کرتا تھا، قرض دیتا تھا، کمزوروں کے قرض معاف کرتا تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا۔ اے فرشتو میری رحمت جوش میں آ کر آج میں اس گرتے ہوئے کو اپنی رحمت کا سہارا دیتا ہوں، اے فرشتو اس کو جہنم سے دور کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دو۔ تو آج روئے حدیث رحمت کا حصول ممکن ہے، کاسا خالی ہوگا تو رحمت کیسے ملے گی، برتن خالی ہوگا تو رحمت کیسے نصیب ہوگی۔ اعمال سے زندگی کے شب و روز کو بسر کرو، تلاوت قرآن سے بسر کرو، عمل تھوڑے بھی ہوں گے اس کی رحمت شامل حال ہو جائے گی نا، پھر اعمال کی قبولیت کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر رب اپنی رحمت کا سایہ کر کے اعمال کو ایک طرف کر کے ہمیں جنت کا انشاءاللہ حقدار بنا دے گا۔